السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زبان خلق آفیشل اور میں ہوں ڈاکٹر شہزاد۔ ناظرین، جو کل مسجد نبوی میں ہوا، جو انفارچونیٹلی ہلڑ بازی ہوئی، جو نعرے بازی ہوئی، جو بے حرمتی ہوئی، جو بدمزگی ہوئی، اس پر دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے، اس پر جتنا افسوس کیا جائے، اس پر جتنی خدا سے معافی مانگی جائے اور جتنی ہدایت کی توفیق مانگی جائے وہ کم ہے۔ دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ یہ کیا کر دیا ہم لوگوں نے؟ کیا ہو گیا؟ جب ہم پڑھتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ میں جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو ترکوں نے جو محبت، جو اظہار عقیدت پیش کیا، کس طرح انہوں نے ایک بستی دور بسائی، وہاں جا کر وہ پتھر تیار کرتے تھے، پھر لا کر لگاتے تھے اور احترام کرتے تھے کہ پتھر کوٹنے کی آواز بھی نہ آئے۔ وہاں ہم نے کیا کر دیا؟ کیا پیغام دیا ہم نے دنیا کو؟ کیا میسج دیا کہ اسلام کے نام پر بننے والا واحد ملک اس پاکستان، اس کے عوام اپنے حکمرانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ناظرین، بحث یہ نہیں ہے کہ یہ مسجد نبوی کے احاطے میں ہوا، مسجد نبوی کے اندر ہوا، یا اس کے پریمیسز میں ہوا، یا اس کے ساتھ جو ملحقہ مارکیٹ ہے وہاں ہوا۔ بات یہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جو کوئی بھی شہر مدینہ میں اس پیارے نبی کے شہر میں جاتا ہے، مجھ گناہ گار کو اللہ پاک نے کئی مرتبہ توفیق دی اس شہر کا دیدار کرنے کی، روزہ رسول پر حاضری دینے کی۔ وہ جو کیفیت ہوتی ہے، جو ہی انسان مدینہ منورہ کے ایئرپورٹ پر جب لینڈ کرتا ہے، ابھی جہاز سے آپ اترتے نہیں ہیں، آپ کی آنکھیں آنسوں سے بھر جاتی ہیں، آپ کا دل غمناک ہو جاتا ہے، آپ کے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھ جاتے ہیں اور سر عقیدت سے سرنگوں ہو جاتا ہے، اور ایک خوشی کا جذبہ، ایک عقیدت کا جذبہ آپ پر حاوی ہو جاتا ہے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں کہ میں اس عظیم ہستی کے در پر حاضری دینے کے لیے آ گیا ہوں۔ تو یہ بحث نہیں ہونی چاہیے کہ کس جگہ پر یہ ہوا، کس جگہ پر نہیں ہوا۔ تو جو ہوا غلط ہوا، اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب ناظرین، اس کے بعد ہمارے لیے دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ جو ہوا بہت ہی غلط ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یہاں پر میں جس پوائنٹ کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب ہمارے پاس دو راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم یہی بلیم گیم میں پڑیں، ایک دوسرے کی مذمت کریں، ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جائیں اور مزید اپنے معاملے کو مزید بگاڑیں اور آپس میں نفرت پیدا کریں۔ ایک تو یہ راستہ ہے اور اسی راستے کی طرف ہم سب چل پڑے ہیں۔ اور ایک دوسرا راستہ ہے۔ وہ دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ کیا وجہ تھی کہ نوبت یہاں تک آئی۔ یعنی کہ اگر بینگ اے ڈاکٹر، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم ڈاکٹر جب کسی مریض کا علاج شروع کرتے ہیں تو وہ تو ہمارے پاس علامات کے ساتھ آتا ہے، سمٹمز اور سائنس کے ساتھ آتا ہے۔ ہم ہمیشہ بیماری کی تشخیص کرتے ہوتے ہیں کہ وہ کیا وجہ بنی، وہ کون سی بیماری ہے جس کے باعث اس مریض کو یہ علامات آئیں، یہ سمٹمز آئے، یہ سائنز آئے۔ جب تک ہم اس بیماری کا علاج نہیں کرتے، ہم ان علامات کو کنٹرول کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہاں ہمارے پاس اب دو راستے ہیں۔ ایک تو ہم جو علامات سامنے آئیں انہی کے پیچھے ہم پڑ جائیں، جنہوں نے بے حرمتی کی، جنہوں نے نعرے لگائے، جنہوں نے جو کچھ بھی کیا غلط کیا، یا تو ہم صرف انہی کو کنڈیم کرتے رہیں، یا پھر ہم اس کی وجہ معلوم کریں کہ ایسا کیا ہوا کہ ایک مسلمان، ایک عام پاکستانی جس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش، جب ہم ہوش سنبھالتے ہیں، آپ سب بخوبی واقف ہیں، ہوش سنبھالتے ہی ہر پاکستانی ایک دعا ضرور کرتا ہے، یا اللہ مجھے سونے کا روزہ دکھائیں۔ تو جو غریب آدمی ہے وہ ساری عمر پیسے جوڑتا ہے، مالدار پیسے لگا کر وہاں جاتا ہے، غریب پیسے لگا کر وہاں جاتا ہے، ان کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے، عشق رسول ان کو بلاتا ہے، وہ جاتے ہیں وہاں پر۔ تو ایسی کیا وجہ ہوئی کہ جو عاشقان رسول، جو اپنی عمر بھر کی کمائی، وہ گناہگار جو حاضری دینے کے لیے حاضر ہوئے، ایسی کیا وجہ ہوئی کہ وہ تقدس بھول گئے اس شہر کا؟ آخر کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ تو جب تک ہم اس وجہ کو معلوم نہیں کرتے اور اس کا تدارک نہیں کرتے، اس کا علاج نہیں کرتے، تو یقین جانیے یہ علامات
یہ سمٹمز، یہ سائن بڑھتے جائیں گے اور یہ ہمارے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، اور یہ نفرت اور یہ ایک دوسرے کی جو دشمنی کا یہ جو زہر ہے، یہ کینسر کی طرح ہمارے معاشرے میں سرایت کر جائے گا، اور آج ہمارا ملک جس دوراہے پر کھڑا ہو چکا ہوا ہے، اس سے واپسی ممکن نہیں رہے گی انفارچونیٹلی، اور یہی کچھ ہمارا دشمن چاہتا ہے۔ تو میں یہاں آپ کی توجہ اس نقطے کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ سمٹمز تو ہم نے دیکھ لیے، علامات تو ہم نے دیکھ لی، نفرت تو ہم نے دیکھ لی، اور جو بے حرمتی ہوئی وہ بھی ہم نے دیکھ لی، لیکن اب ہمیں غور کرنا پڑے گا اس بیماری کا جس کے باعث یہ علامات سامنے آئیں، اور وہ بیماری ہے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی۔ اور وہ نافرمانی کس نے کی، یہ امپورٹنٹ چیز ہے، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلے والی قومیں اس لیے برباد ہوئیں کہ جب ان میں سے طاقتور چوری کرتا یا جرم کرتا تو اس کو وہ چھوڑ دیتی، اور جب کوئی کمزور جرم کرتا تو اس کو سخت سے سخت سزائیں دیتی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ کفر پر مبنی معاشرہ تو قائم رہ سکتا ہے، لیکن ظلم پر مبنی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ تو یہ ہے وہ روٹ کاز کہ آپ نے اپنے طاقتور مجرموں کو، جو کہ ضمانتوں پر رہا ہیں، جو کرپشن کے کیسز میں جن پر فرد جرم عائد ہو رہی ہے، جن پر فرد جرم عائد ہو چکی ہوئی ہے، جو بیل پر رہا ہیں، آپ نے جب ان کو اقتدار سونپ دیا، اور پھر آپ اس کے بعد یہ توقع رکھتے ہیں کہ ریسپانس نہیں آئے گا۔ جب آپ ناانصافی کریں گے تو یہ ریسپانس آنا ایک لازمی جزو ہے، اور شاید یہی وہ وجہ تھی کہ ان غریب محب وطن پاکستانیوں نے جب دیکھا کہ پاکستان کی عدالتیں تو ان کو انصاف نہیں دے رہی ہیں، تو وہ اس سب سے بڑی عدالت میں پہنچ کر اپنا مقدمہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہو گئے۔ ان کے طریقہ کار سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، جو انہوں نے کیا اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ان کی آپ مذمت کر سکتے ہیں، ان کو آپ برا بھلا کہہ سکتے ہیں، آپ ان کو بد دعائیں دے سکتے ہیں، سب کچھ آپ ان کو سزا دے سکتے ہیں، لیکن جس دکھ، جس درد، جس کرب اور جس غصے اور غم اور نفرت کے باعث اپنے عدالتی سسٹم اور ناانصافیوں کے باعث وہ یہ کرنے پر مجبور ہوئے، ان سے آپ اختلاف نہیں کر سکتے۔ تو اب بات یہ ہے کہ اس کو سدھارا کیسے جائے، اس سے پہلے کہ یہ ہر گلی گلی، اور اس کے بعد کیا ہوا، اسی دن سحری کے وقت کل قاسم سوری صاحب پر حملہ ہو جاتا ہے، تو ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں؟ تو یہاں پر جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے اب وہی اس کو سدھار سکتے ہیں، اور اگر انہوں نے نہ سدھارا تو یقین جانیے یہ نفرت کی آگ جو آلریڈی پھیل چکی ہے یہ ہمیں تباہ و برباد کر دے گی، اور یہی ہمارا دشمن چاہتا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا دشمن بغیر جنگ لڑے، بغیر گولی چلائے، اس اکلوتی ایٹمی پاور کو فتح کر لے، تو پھر آپ کی مرضی ہے، اور اگر آپ ایسا نہیں چاہتے تو پھر ابھی بھی وقت ہے، آپ اپنی غلطیوں کو سدھاریں، جو ناانصافیاں کی ہیں اس ناانصافیوں کا مداوع کریں، اپنے خدا کے آگے اس کے حضور سر و سجود ہو کر توبہ طائب ہو جائیں اور اپنی غلطیوں کا مداوع کریں، اور پاکستان کو ایک صحیح معنی میں انصاف کا نظام مہیا کریں۔ تو یہ کون کرے گا؟ یہ وہی کریں گے جنہوں نے یہ کھیل رچایا ہے، اور وہ کون ہے؟ ساری دنیا جانتی ہے، بچہ بچہ جانتا ہے۔ ناظرین، آخر میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی عدلیہ سے دست بدستہ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدارا آپ نے جو غلطی کی ہے اس کو سدھار لیجئے اور پاکستان کو مزید تباہی سے بچا لیجئے، لیکن اگر آپ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہتے ہیں تو پھر یاد رکھیے گا کہ ان پاکستانیوں نے جنہوں نے پاکستان کے عدالتی سسٹم سے دل برداشتہ ہو کر روزہ رسول پر جا کر اپنی کم عقلی اور کم علمی کے باعث نفرت اور غصے کا اظہار نعروں کی شکل میں کیا ہے، ان کی نیت رحمت للعالمین ضرور جانتے ہیں، اور وہ اللہ ضرور جانتا ہے۔ وہ اللہ کی عدالت میں اپنی عرضی جمع کرا کر آ گئے ہیں، جو کہ دلوں کے حال جانتا ہے، نیتوں کو پہچانتا ہے۔ تو پھر اس سے پہلے کہ اس کا اٹل فیصلہ لاگو ہو جائے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، خدا کے لیے اپنی غلطیوں کو سدھار لیجئے، اپنی ہٹ دھرمی سے پیچھے ہٹ جائیے، پاکستان کو بچا لیجئے، پاکستانی قوم کا شیرازہ بکھرنے سے بچا لیجئے، اور پاکستان کو مزید تماشا بننے سے بچا لیجئے۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات،
پاکستان زندہ باد. شکریہ.